آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دہائی مچانا شروع کی کہ یار یہ تجویز چل رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہ میں 400% اضافہ کیا جائے. وہ تو ہو گیا نا. سنو تو صحیح نا. تو اس وقت یاد ہے جن دنوں یہ بات چلی تھی تو میں نے ایک التجا کو فریاد کرنے کی کوشش کی تھی. آؤ اس کو یاد کرتے. چلیں سنائیں. میں خدا کی قسم سے انتہائی دیانتداری سے میں ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کے دلوں میں جو نفرت بیٹھ گئی ہے سیاستدانوں کے خلاف، اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. تو سردار ایاز صادق صاحب، آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت خوش ہے. کچھ آپ کے والد صاحب آج سے کئی برس پہلے، اسی لیے آپ سردار کہلائے جاتے ہیں، کتنی فلاحی تنظیموں کی مدد کرتے تھے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اعلان کر دیں کہ میرے بعد جو اسپیکر آئے اس کی تنخواہ ہونی چاہیے. بخدا یہ اپنی کمیونٹی کی بہت بڑی خدمت کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سیاست کی ساکھ بچانے کے لیے کہنا چاہیے جی میرے بعد جو سینٹ چیئرمین آئے آئی ایم اوکے وتھ مائی سیلری. یہ دل بڑا کریں. یہ آپ نے کہا ٹھیک، میں نے فریاد کرتا رہا. بالآخر میرے کہنے پر نہیں، کیونکہ میں کمین ہوں، 2 ٹکے کا صحافی ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون ہی کے بڑے قداور رہنما جناب خواجہ آصف صاحب، یا وہ کل دوبارہ دہراتے ہیں. دیکھو نا، اور اس میں ظلم کیا ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا. پچھلی تنخواہیں دی جائیں گی باقاعدہ. ارے ماشاءاللہ. اچھا، انہوں نے جب اس کو مالی فحاشی قرار دیا، خواجہ آصف صاحب نے کل، تو آج خط تو سامنے نہیں آیا، لیکن سیدھی سی بات ہے، نہیں ایسی خبر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یار یہ دلوائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ جی خط لکھ دیا ہے سردار ایاز صادق صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب یہ ہے، اور اگر ایسا ہے آپ کریں. یہ میری تو خواہش نہیں تھی تو میں نہیں لیتا یہ تنخواہ. بھائی آپ پریس کانفرنس تب تک نہیں لوں گا. نہیں، آپ فیصلہ کریں. آپ وہ کیا فیصلہ کریں؟ وہ کہیں گے نہیں 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 جی آپ اتنا اچھا ہاؤس چلاتے ہیں، کمال کر رہے ہیں آپ نہ ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے. میری بات سنیں بھائی، آپ ان پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نان بھائی یہ غلط بات ہے. آپ خود بھی تو سیاستدان ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں، تو پھر واقعی جو بات چل رہی ہے نا 2 تہائی اکثریت، اور اگر واقعی یہی چل رہنا ہے آپ کا، تو میں آپ کو انتہائی سنجیدگی سے مشورہ دیتا ہوں کہ واقعی یہ جو افواہ چل رہی ہے اس پر عمل کریں، کون سی؟ اور آئینی ترمیم لا کر موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مدت میں 5 سال کا اضافہ کریں، ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ آپ آرام سے جو ہے گھر سو سکیں. جو ہے ابھی تو آپ کو آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا ہے. اچھا ایکسٹینشن دے دیں گے تو کیا کریں گے؟ وٹ دے اچیو بھائی وہ جیڑی رانی توپ انہیں 3 سال چلائیے، انہوں نے 3 سال دے دو نہیں کام کرنا. پھر وہ آپ بات نہیں سمجھتے. پھر انہیں میری بات، ابھی تو 1 سال نہیں ہوا نا انہیں حکومت میں. 1 سال پورا ہوگا نا، پہلا بجٹ ہوا ہے نا. ہاں ٹیکنیکلی اس قومی اسمبلی کو 1 سال ہوئے نا. چلو اس کا تو آئندہ 9 سال تک یہ ہم کمین زمینوں پر رینگنے والے عوام کا سامنا کرنے سے بچ جائیں گے نا. ووٹ نہ مانگیں. اگر ووٹ مانگنے جائیں گے، میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. ایک تو تمہاری تنخواہ کٹتی ہے، اس کے بعد جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے وہ الگ سے اور باقی جو مزید مہنگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک تو براہ راست ٹیکس میں بھی نمبر 1 اور انڈائریکٹ ٹیکس میں اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی نمبر 1. اب میں آپ کو ایک اور اطلاع دوں چھوٹی سی. مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ اس وقت پنڈی اور اسلام آباد اس علاقے میں جو ہے وہ ٹماٹر کا کیا ریٹ چل رہا ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ جو آڑتی ہوتے ہیں، یہ سندھ میں وہ اگیتری ہوتی ہے نا، پہلی آ جاتی ہے کیونکہ موسم تو چینج تھوڑا. تو آڑتی جو ہے اس کا
اور کاشتکار کا بہت پرانا ایک تعلق چلا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایڈوانس پیسے دیتا ہے. وہ اپنے کام کاروبار فصل کا اب دھندا پھر واپس میری آج ایک ایسے صاحب سے بات ہوئی ہے جنہوں نے 1 کروڑ روپیہ پیش کی ادائیگی کر رکھی تھی. سندھ سے ٹماٹر آنا تھا. جب وہ سندھ کا ٹماٹر آیا ہے تو ٹماٹر سستا ہے، لیکن ان کو ان کے پیٹرول کا کرایہ دے کر واپس دینا پڑا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم اسی وقت آپ کے پاس جو ہے ٹماٹر لے کر آئیں گے. اور ٹماٹر ایک ایسا آئٹم ہے جو پیرشیبل ہوتا ہے. اس کو بہت دیر تک آپ سٹور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے ہاں جو میسر ٹماٹر ہے اس کی قیمت، یعنی یہ اسپائرل. حکومت اونرشپ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ویسے اگر لی جائے تو ٹماٹر لیں، ایکسپورٹ کریں، فیکٹری کو دے کے کیچپ بنا لیں، وہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. میرے پیارے، حکومت اونرشپ لے تب نا سر، نہیں لینے وہ حکومت اونرشپ جب لے گی کہ اگر یہی معاملہ چینی کا ہوگا پھر ایکسپورٹ کرے. پھر تو بھاگ یہی معاملہ لکسس لینے کا ہوگا جو کل آپ نے گاڑی کو. میں تمہیں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح ہو رہا ہے اس سے میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں. یہ بڑھتی مہنگائی، یہ اتنے برے حالات، غریب، یہ جو انہوں نے لکھا نا کیا بے آواز، یہ ایکچولی مہتاب حیدر صاحب ساری قوم کے لیے کہہ رہے ہیں بے آواز. مجھے بتائیں، عمران خان صاحب کا حکومت تھی، یقین جان عمران خان صاحب کی حکومت تھی، بڑے بڑے ٹاک شوز ہوتے تھے، چیلنج دیا جاتا تھا کہ یہاں بیٹھے آپ نے غریب کا بیڑا غرق کر دیا، یہاں بیٹھے عمران خان صاحب آپ نے غریب کو مار دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر. وہ سارے اتنی بھی نہ بڑھا تاکہ یہ داما کی. سر میں حلف دینے کو تیار ہوں. ناظرین اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ نصرت صاحب کو میسج کریں، نیچے میسج کریں، وہ ٹویٹر کے جو بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. اس وقت جتنے ٹاک شو چل رہے ہیں سوائے میرے اس شو کے جو نصرت صاحب آپ بات کریں، میں سب کے وہ دیکھ کے آئے وہ جو چلتے ہیں پہلے، وہ یہ ساری بندوقیں عمران خان کی حکومت پہ تھیں. آج کیوں کو نہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو غریب کا حال کیا ہے. تحصیل جلال پور پیروالا میں ایک شخص کا باپ مرا، وہ میرے بھائی کے پاس پیسے مانگنے آیا. آپ کو پتا میرے جلال پور میں قبر کی جگہ کے پیسے نہیں ہیں، مفت قبر کی کھدائی مفت، دیہات ہے نا. اس شخص کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں تھے. اس حکومت نے جو شخص ہے نا سفید پوش شخص، وہ کو مانگنے والا نہیں تھا جو آیا تھا مانگنے، وہ سفید پوش کی سفید پوشی پھاڑ کے رکھ دی اس حکومت نے. اور کتنے مطمئن نظر آتے ہیں. لیکن تازہ واقعہ سننے کو اور جاتے جاتے ایک شخص کا 38 روپے بل آیا. 38 روپے نہیں بھرے ہوں گے، کوئی وجہ بنی ہوگی. واپڈا والے پردھان پہنچے، بجلی کاٹ، وہ میٹر کاٹ دیا. وہ میٹر لگوانے کے لیے آپ کو پتا ہے اللہ آپ کو واپڈا کے متھے نہ لگائے، آپ کا میٹر اتر جائے نا، آپ میٹر نہیں لگوا سکتے، آپ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. وہ تنگ آ کے اس نے ہمسائے سے بجلی لے لی. اب ہمسایوں سے آپ بجلی نہیں لے سکتے، کوئی نما قانون نے پاس کیتا. واپڈا والے پہنچے، ٹھک اس کے خلاف پرچہ اور اس کے خلاف 30,000 روپے کا جرمانہ. وہ نہ بھر سکا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے. اب جو بیٹا تھا اس کا، وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا، منتیں کرتا رہا، پیسے جوڑتا رہا. جب کچھ نہ بن سکا تو اس نے خودکشی کر لی. بہت افسوسناک بات ہے. لیکن ہاں اس میں بھی میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آپ یہ مت فرمائیں کہ عمران خان کے زمانے میں خمس آپ تو بین تھے نا، آپ تو چپ رہے. کیوں؟ وہ تو سیدھے بین سی یار. تو پھر مجھے کیوں نہیں یہ حق دیا گیا ان دنوں؟ سر جن کے پاس جو چیخ چیخ کے کہتے تھے، وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج میں اپنی بات. تب آپ اکنامکس کے ایکسپرٹ تھے. آج آپ کی اکنامکس مر گئی ہے. آج غریب نہیں مر رہا. وہ یار وہ غریب جو اس وقت 150 روپے کا پیٹرول لیتا تھا آج 250 روپے کا لیتا ہے سر. پھر نہیں ملتا. آج مہتاب وہ چینی نایاب نہیں مہتاب بھائی کے لیے آئی لو یو کہ مہتاب بھائی نے یہ جو بے آواز کہا ہے پوری قوم کے لیے کہا ہے. یہ بے آواز تماچا مارا ہے میرے اور آپ کے.